السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باحثین علوم اسلامیہ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مائکروسافٹ آفس میں پی ڈی ایف کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک فائل موجود ہے، اس فائل کے اندر جتنے بھی صفحے ہوں ہمیں سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہاں فائل میں جائیں گے اور فائل میں دو آپشن ہیں جن کے ذریعے ہم اسے پی ڈی ایف میں بدل سکتے ہیں۔ ایک آپشن سیو ایز کی ہے۔ جب ہم سیو ایز دبائیں گے تو ہمارے سامنے ایک ونڈو آ جائے گی، یہاں پہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے اسے سیو کہاں کرنا ہے۔ تو ہم اسی پی سی پہ کرنا چاہتے ہیں، یہ براؤز ہم کر لیں یہاں سے۔ دس پی سی میں جب ہم نے کیا تو اس پہ ہم نے کلک کیا تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ونڈو ہے۔ اس ونڈو کے اندر ہم اسے اس کی لوکیشن بتائیں گے کہ ہم نے یہ کہاں سیو کرنی ہے۔ یہ ڈیسک ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ پہ ہم اسے سیو کرنے کا کہیں گے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ سیو ایز ٹائپ ورڈ ڈاکومنٹ۔ ہم نے ورڈ میں نہیں کرنی، ورڈ میں تو پہلے بھی ہے، ہم نے اسے پی ڈی ایف میں سیو کرنا ہے۔ ہم یہاں سے پی ڈی ایف کو کلک کریں گے، اس کے بعد دیکھ لیں گے کچھ آپشن ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیں سٹینڈرڈ سائز میں اسے کنورٹ کرنا ہے یا منیمم سائز کرنا ہے، کہ آن لائن اگر آپ پبلش کرنا چاہتے ہیں تو فالتو چیزیں یہ ختم کر دے گا، اور یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے اور منیمم سائز سے بہت ساری چیزیں یہ کم کر دے گا، وزن نسبتاً کچھ کم ہوگا، تو آپ اسے کر لیں۔ اس کے بعد اوپن فائل آفٹر پبلشنگ، اگر یہ چیک یہاں پہ لگا ہوا ہے تو پی ڈی ایف بنانے کے بعد اس کا پی ڈی ایف کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا، تاکہ ہم اس کا ویو دیکھ سکیں کہ کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپشن ہے یہاں سے بھی کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کیا دیکھیں گے کہ پیج رینج، کہ آپ کتنے پیج کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس فائل میں 200 صفحات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 200 صفحات نہیں 20-30 صفحات چند مخصوص صفحات آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے یہاں پہ اگر ایک پیج کرنا ہے تو آپ کرنٹ پیج سے کر سکتے ہیں، اگر کئی پیج آپ نے کرنے ہیں تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ سلیکشن یہ بھی ایڈیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ نہیں کیا۔ اگر ہم سلیکٹ کر لیں گے تو ہم یہاں سے صرف سلیکشن کو بھی ہم ورڈ کے اندر، ورڈ کی بجائے اس میں پی ڈی ایف میں ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم پیج نمبر بتائیں گے کہ پیج نمبر 1 سے 5 تک ہم نے تبدیل کرنے ہیں۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ آپ اس کو پیج نمبر اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو یہاں سے پیج نمبر بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ انکرپٹ دا ڈاکومنٹ ود اے پاسورڈ۔ آپ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایف پہ ایک پاسورڈ بھی لگا ہو تو آپ یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ آپ سے پاسورڈ پوچھے گا۔ آپ نے یہاں سے باحثین لکھ کے آپ نے اس کا پاسورڈ لگا دیا، یہاں دوبارہ آپ لکھیں گے تو اسے پاسورڈ بھی لگ جائے گا۔ اب ہم نے اسے اوکے کر دیا۔ یہ پاسورڈ چونکہ ہم نے اردو میں لکھا ہے تو اس لیے اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو ہم اسے انگلش میں لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ سیو ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس کا نام چینج کر لیتے ہیں، یہ ڈیسک ٹاپ پہ ہے۔ ہم نے جب یہ سیو کیا تو اب یہ اوپن خود بخود ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ اوپن ہوا، لیکن یہ یہاں پہ پاسورڈ ہم سے مانگ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ اپنا پاسورڈ دیں گے اور ہم اوکے کر دیں گے تو دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ اگر یہ فائل کوئی اور آدمی کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں کھلے گی، اس لیے کہ یہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہے۔ تو آپ اس طرح سے اسے پاسورڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک سیو ایز کا آپشن ہے کہ آپ یہاں سے دس پی سی کو آپ یہاں پہ براؤز کر کے بتائیں گے کہاں سیو کرنا ہے، اور یہاں سے فائل ٹائپ کو آپ پی ڈی ایف سلیکٹ کر لیں گے تو اس طرح سے بھی سیو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن ہمارے پاس ایکسپورٹ کا ہے۔ ایکسپورٹ کے اندر سیدھا سا طریقہ ہے، یہاں سے آپ کریٹ پی ڈی ایف یا ایکس پی ایس کریں گے۔ کچھ ونڈوز ہیں وہ ایکس پی ایس کو سپورٹ کرتی ہیں تو ایکس پی ایس بھی بنائی جا سکتی ہے۔ یہ الگ سے فارمیٹ ہے، اس کے اندر زیادہ آپشن نہیں ہوتے۔ آپ پی ڈی ایف آپ نے بنانی ہے، آپ یہاں کلک کریں گے تو یہاں پہ سیو ایز ٹائپ یہ پہلے سے پی ڈی ایف نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں سے کریں گے۔ اس کے علاوہ اوپن فائل آفٹر پبلشنگ، یہ بھی وہی آپشن ہے، یہ ساری چیزیں وہی پہلے والی ہیں، یہاں پہ وہ آپشن بھی موجود ہیں۔ تو یہاں سے آپ اسے پبلش کر دیں گے تو یہ اس طرح سے پی ڈی ایف اس کی کریٹ ہو جائے گی۔
تو یہ طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ورڈ کی فائل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کریں، تو اس طرح آپ بڑی آسانی کے ساتھ اسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پی ڈی ایف کیوں بنائی جاتی ہے۔ اس لیے پی ڈی ایف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب آپ کی فائل کسی اور کمپیوٹر میں کھلتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن اگر پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف کو آپ کسی بھی کمپیوٹر کے اندر چینج نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اپنی فائل کو تبدیلی سے بچانے کے لیے اور لفظوں کے بغیر کسی وجہ کے ڈیلیٹ جو ہو جاتے ہیں ان سے بچانے کے لیے لوگ پی ڈی ایف بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی ویب سائٹ پہ اگر آپ اپنا مقالہ پبلش کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے پی ڈی ایف کی شکل میں دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اسے تبدیل نہ کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔